اب وقت آ رہا ہے کہ جمعیت کا جو پیغام ہے وہ صدر علی وقار کی زبان سے سنا جائے۔ وہ منظر آ رہا ہے، وہ گھڑی آ گئی ہے، وہ لمحہ آ گیا ہے۔ آپ جس منظر کو دیکھنے کے لیے آپ کی قوت سماعت شوق کے ساتھ، اشتیاق کے ساتھ منتظر تھی، جن کی بات کو سننے کے لیے وہ وقت آ گیا ہے۔ جمعیت علماء کے بینر تلے صدر صاحب کا پیغام آپ تک پہنچے گا۔ آج مولانا اخلاق صاحب قاسمی نے ماحول دیا ہے یہاں سے، اور سرزمین متولی، یہ جمعیت علماء متولی کے زیر اہتمام پروگرام ہو رہا ہے۔ جتنے بھی ذمہ داران ہیں، صدر ہیں، نائب صدر ہیں، سیکریٹری، نائب سیکریٹری، تمامی ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حضرت والا کی موجودگی میں یہاں سے ایک پیغام لے کر کے جائیے کہ یہ لگ رہا ہے کہ منظر بدلنے والا ہے۔ اتنی بڑی تعداد آپ کی موضع اچھنیاں اور تمام اطراف کے گاؤں کے لوگ آج صدر صاحب کی موجودگی کا یہ پیغام آپ لے کر کے جائیے کہ یہ لگ رہا ہے کہ منظر بدلنے والا ہے، یہ لگ رہا ہے کہ منظر بدلنے والا ہے، اندھیرا چیر کے سورج نکلنے والا ہے، یہ لگ رہا ہے کہ منظر بدلنے والا ہے، اندھیرا چیر کے سورج نکلنے والا ہے، اندھیرا چیر کے سورج نکلنے والا ہے، جو نفرتوں کے اندھیروں کو ختم کر دے گا، جو نفرتوں کے اندھیروں کو ختم کر دے گا۔ چراغ ایسا محبت کا جلنے والا ہے، چراغ ایسا محبت کا جلنے والا ہے جو نفرتوں کے اندھیروں کو ختم کر دے گا۔ چراغ ایسا محبت کا جلنے والا ہے۔ جمعیت کا پیغام ہے یہ، ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں۔ ارے جمعیت کا پیغام کہ مرنا ہمیں گوارا ہے، مر جائیں گے مگر ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دیں، ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دیں۔ ایسا حوصلہ ہمارے صدر صاحب، ہمارے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب ہمیں ایسا حوصلہ دیتے ہیں۔ آئیے وہ وقت آ رہا ہے، میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ امیر شریعت صوبہ اتر پردیش کی جمعیت علماء کی صدارت کی ذمہ داری جس کے سر پر ہے، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اس وقت میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا سید اشہد رشیدی دامت برکاتہم العالیہ سے آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زور سے جواب دو بھائی، سو رہے ہو؟ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء کرام، صدر محترم جمعیت علماء ضلع لکھیم پور مولانا مفتی معراج صاحب، جنرل سیکریٹری مولانا اخلاق صاحب اور علاقے کی جمعیت کے دیگر ذمہ داران، کارکنان اور جلسے میں موجود مسلمانان، اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سیرت اور انسانیت کی ایک محفل میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ دعا کیجئے کہ خدا ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ کے اس اسٹیج سے جمعیت کا ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا، اور یہ بات یاد رکھو کہ جمعیت کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، اسمبلی یا پارلیمنٹ کے الیکشن میں حصہ لینے والی جماعت نہیں ہے۔ جمعیت علماء ایک مذہبی جماعت ہے، ایک سماجی پارٹی ہے جس کا کام مذہب کی بنیاد پر ملک کی اور قوم کی خدمت کرنا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جمعیت ایک پیغام آپ کو دینا چاہتی ہے۔ میں کافی لمبا سفر کر کے آپ کے اس علاقے میں وہ پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو غور سے سنیں گے اور جو کچھ سنیں گے زندگی کے آخری سانس تک اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ پیغام کیا ہے جو جمعیت کے بینر تلے میں آپ کے کانوں تک اور دماغوں تک پہنچانا چاہتا ہوں؟ وہ یہ ہے کہ دیکھو، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ جوان ہو، بوڑھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، ہر ایک کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا۔ نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص موت سے بچنے کے لیے ایک قلعہ بنائے اور اس مضبوط قلعے میں بیٹھ جائے جا کر، اور یہ سمجھتا ہو کہ میں اس مضبوط قلعے میں رہوں گا تو موت کے پنجے سے بچ جاؤں گا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یاد رکھ، جب موت کا وقت آئے گا تو قلعے کی مضبوط دیواریں تیری حفاظت نہیں کر سکیں گی، اس کے بند دروازے اور بند کھڑکیاں تجھے موت سے نہیں بچا سکیں گی۔ جب موت کا وقت آئے گا تو کسی کو ایک لمحے کی فرصت نہیں ملے گی۔ جوانوں، یہ مت سوچو کہ موت بڑھاپے میں آئے گی۔ صحت مند لوگوں، یہ مت سوچو کہ موت بیماری کے بعد آئے گی۔ طاقتور لوگوں، یہ مت سوچو کہ موت کمزوری کے بعد آتی ہے۔ نہیں، اللہ نے موت کا ایک فلسفہ ذکر فرمایا ہے، اور کیا فرماتا ہے؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب انسان کی موت کا وقت آ جائے گا، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو،
جب موت کا وقت آ جائے گا تو ایک لمحے کی فرصت نہیں ملے گی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مرنا ہے، ایک دن جنازے اٹھنے ہیں، ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے، ایک دن قبروں میں پہنچنا ہے۔ مرنے والا گیا کہاں؟ کیا ہوا اس کا انجام؟ میرے دوستوں، مرنے والا جاتا کہاں ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ خدا کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اس کا صحیح علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ لیکن اللہ نے دو ٹھکانے بنائے ہیں، ایک ہے جنت اور دوسرا ٹھکانہ ہے جہنم۔ مرنے والے میں سے کسی کو وہ جنت کی نعمتیں عطا کرتا ہے اور کسی کو جہنم کے عذاب میں جھونک دیتا ہے۔ انسان زندگی گزارے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ تب بھی ایک دن مرے گا، اور انسان زندگی گزارے خدا کی نافرمانی کے ساتھ وہ بھی ایک دن مرے گا۔ مرنا تو دونوں کو ہے، فرما بردار بندے کی بھی موت آئے گی اور نافرمان بندے کی بھی موت آئے گی۔ مرنے میں دونوں برابر ہیں لیکن انجام دونوں کا الگ الگ ہے۔ چنانچہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ دیکھو انجام الگ الگ ہے۔ اللہ کہتا ہے موت اس کی بھی آئے گی جس نے خدا کی نافرمانی کی ہو، سرکشی والی زندگی گزاری ہو، اپنی من مانی کی ہو، موت اس کو بھی آئے گی۔ لیکن ایسا شخص جب مر کر کے خدا کے ہاں پہنچے گا تو خدا کہتا ہے میرے ہاں اس کے لیے جہنم ہے، جہنم کا عذاب اس کا منتظر ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دوسرا وہ شخص جس نے زندگی اللہ کے خوف سے گزاری ہے، فرما برداری کے ساتھ گزاری ہے، گناہوں سے بچ کر کے گزاری ہے۔ خدا فرماتا ہے جب یہ مر کر کے میرے پاس آئے گا تو میں اس کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال کروں گا۔ میرے دوستو، جانا ہر شخص کو ہے اور یہ دو ٹھکانے ہیں، ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف جہنم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے والا، میرا باپ مرا، میرا بھائی مرا، میرا دوست مرا، میری ماں مری، یہ مرنے والا گیا کہاں؟ میرے دل میں ایک چبھن ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، یہ جنت میں ہے کہ جہنم میں ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس کا صحیح علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں دو نشانیاں ذکر فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں مرنے والے کے اندر اگر یہ نشانی ہو تو سمجھ لو جنتی ہے، اور اگر یہ نشانی ہو تو سمجھ لو جہنمی ہے۔ اے اللہ کے نبی، وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ غور کرو نشانیوں پر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، آپ نے اس کو دیکھا اور فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ جنازہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جنازہ گزرا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور اس وقت بھی یہی فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ وہ جنازہ بھی چلا گیا۔ تو ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، دو جنازے گزرے اور دونوں کو دیکھ کے آپ نے ایک ہی لفظ کہا وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اے آقا، ما وجبت، کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں، غور سے سننے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب پہلا جنازہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ چلنے والے لوگ اس مرنے والے کی تعریف کر رہے تھے، تو میں نے کہا وجبت،
واجب ہو گئی. کیا مطلب؟ کہ اس مرنے والے کی تعریف خلق خدا کی زبانوں پر آ گئی ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی، نشانی اور علامت ہے اس بات کی کہ خدا نے اس کے استقبال کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں. وجبت، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور جب دوسرا جنازہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ ساتھ چلنے والے اس مرنے والے کی برائی کر رہے تھے. کوئی زبان سے برا کہہ رہا تھا، کسی کے دل میں برائی تھی. تو میں نے کہا وجبت کہ اس مرنے والے کی برائی لوگوں کے زبانوں پر ہے، لوگوں کے دلوں میں ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خدا نے اس کو جہنم میں جھونکنے کا فیصلہ کر دیا. یہ دو نشانیاں آ گئی. اگر کسی کے مرنے کے بعد لوگ اس کا ذکر خیر کریں تو یہ اس کے جنتی ہونے کی نشانی ہے، اور کسی کے مرنے کے بعد لوگ اس کا تذکرہ برائی سے کریں تو یہ اس کے جہنمی ہونے کی علامت ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرے سوال کو سمجھ کر کے جواب دینا. یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ لوگ تمہارے مرنے کے بعد برائی کریں یہ تمہیں پسند ہے کہ اچھائی کریں یہ پسند ہے؟ کیا پسند ہے تمہیں؟ بولو. یقیناً ہر مسلمان اپنے دل میں یہ جذبہ رکھتا ہے کہ کاش میرے مرنے کے بعد بھی لوگ میرا ذکر خیر کریں. جس دن میرا جنازہ اٹھے لوگوں کی زبانوں پر میری تعریف ہو، تاکہ ادھر جنازہ اٹھے ادھر جنت کا دروازہ میرے لیے کھلتا چلا جائے. لیکن دوستوں اور ساتھیوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے اس دن لوگوں کی زبانوں پر تمہارا ذکر خیر ہو، اگر یہ چاہتے ہو تو صرف جلسے میں بیٹھ کر اس کے لیے پسندیدگی کا اظہار کر دینا یہ کافی نہیں ہوگا. اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے اس دن لوگ آپ کا ذکر خیر کریں تو زندگی میں کچھ کام کرنے پڑیں گے. کیوں بھائی؟ کام کرنے کو تیار ہو؟ کتنے کام کرنے پڑیں گے؟ صرف 5 کام ہیں. جس نے زندگی میں یہ 5 کام کیے میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر اس کے ذکر خیر کو جاری فرما دے گا. لوگ اس کی تعریف کریں گے، لوگ اس کا اچھائی سے تذکرہ کریں گے. لیکن اپنے اندر جو 5 خوبیاں پیدا کرے گا اسی کو اللہ رب العزت جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا. کیوں بھائی؟ تم بھی تیار ہو اپنے لیے 5 خوبیاں پیدا کرنے کو؟ کیا کرنا ہوگا؟ وہ 5 خوبیاں ہیں کیا؟ میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، مگر میری شرط یہ ہے کہ یہ عہد کرو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہ انشاءاللہ ہم زندگی کے آخری سانس تک ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرتے رہیں گے، ان پر عمل کرتے رہیں گے. وہ کیا ہیں 5 خوبیاں؟ نمبر 1، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے اس دن لوگوں کی زبانوں پر تمہارا ذکر خیر جاری ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی اس وقت تک روز آنا 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے رہیں گے. جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا محلے والے کہیں گے بڑا اچھا آدمی تھا، اس کی نماز کبھی چھوٹتی نہیں تھی، دن ہو کہ رات ہو، صبح ہو کہ شام ہو، ہر نماز کے وقت یہ مسجد میں دکھائی دیتا تھا. اس سے بڑی تعریف اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے 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 دنیا سے جائے گا، جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا خدا اپنے بندوں کی زبانوں پر اس کے ذکر خیر کو جاری فرمائے گا. اور جو نماز کے ساتھ کھیل کرے گا، نماز کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، نماز کے حکم کو پیروں تلے روندے گا، وہ اللہ کی نظر میں ایک گناہگار انسان ہے. اور جو گناہگار ہوگا یاد رکھو اس کے موت کے وقت
خدا اپنے بندوں کی زبانوں پر اس کے ذکر خیر کو جاری نہیں فرمائے گا۔ کتنے لوگ ہیں اس میدان میں، ماشاءاللہ میدان بھرا ہوا ہے، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، بقیہ پورے ہفتے کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ جمعے کی کیوں پڑھتا ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے۔ اگر تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے تو سن، کان کھول کے سن کہ اللہ نے تو فجر کی نماز بھی فرض کی ہے، اللہ نے عصر، مغرب اور عشاء بھی فرض کی ہے، تو صرف جمعہ پڑھتا ہے، بقیہ نمازیں نہیں پڑھتا، تو اپنی من کی نماز پڑھتا ہے، خدا کے حکم کو زندہ نہیں کر رہا ہے۔ اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو روزانہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن کسی دن 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، کسی دن 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، کبھی عشاء پڑھے بغیر سو گیا اور کبھی فجر میں پڑھا سو رہا ہے، نماز کے ساتھ کھیل کر رہا ہے، اس رب کے سامنے جھکنے سے بھاگ رہا ہے جس نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں۔ اگر اس نے آنکھوں کی روشنی چھین لی تو بتا کہاں سے روشنی لے کے آئے گا؟ اگر وہ تیرے جسم سے چلنے کی طاقت کو چھین لے تو اپاہج ہو کے گھر کی ایک چرپائی پر پڑ جائے گا۔ وہ خدا نعمتیں عطا کرتا ہے اور انسان اس کے سامنے جھکنے سے بھاگتا ہے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو نعرے رسالت لگاتے ہیں اور نعرے تکبیر لگاتے ہیں اور نماز پڑھتے وقت ان کی جان آدھی ہوتی ہے۔ کہاں اسلام ہے ان کے اندر؟ کیسے مسلمان ہیں وہ؟ کہاں گیا ایمان ان کے دل کا؟ جو نماز نہ پڑھے، یاد رکھو اللہ کے ہاں اس کا ایمان مقبول نہیں ہے، وہ ایمان کامل سے محروم ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ نماز پڑھنے کو فرض نہیں سمجھتا تو وہ دائرے اسلام سے بھی خارج ہے۔ اس لیے میرے جوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، آؤ طے کریں کہ انشاءاللہ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی، روزانہ 5 ٹائم کی نمازیں پابندی سے پڑھیں گے۔ بھئی آواز کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ پڑھو گے انشاءاللہ، 5 ٹائم کی نماز پڑھو۔ اور یاد رکھو جو نماز پڑھتا ہے وہ خدا کی رحمت میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنے رب کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی فہرست میں اس کے نام کو شامل کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نماز کا عادی بنا دے۔ عمل کرو گے اس پر؟ میں نے کہا تھا 5 کام کر لو۔ جس دن جنازہ اٹھے گا اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر تمہارے ذکر خیر کو جاری فرمائے گا، اور ادھر لوگ تمہارا اچھائی سے تذکرہ کریں گے، ادھر جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، 5 کام کرنے ہیں، ان میں سے پہلا کام آ گیا آپ کے سامنے۔ کون سا کام؟ بولو بھائی، کون سا پہلا کام آیا؟ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا۔ نمبر 2، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے اس دن لوگ آپ کا ذکر خیر کریں، اچھائی سے آپ کا تذکرہ کریں، تو ایک دوسرا کام بھی کرو، اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے عہد کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا۔ جو بھائی کا حق ادا کرے، بہنوں کا حق ادا کرے، کاروبار میں شریک پارٹنر کا حق ادا کرے، پڑوسی کا حق ادا کرے، تو جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا یہی لوگ کہیں گے بہت بھلا آدمی تھا، اس نے کبھی کسی کا 1 پیسہ نہیں مارا۔ اس سے بڑی تعریف اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو بےایمانی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو مسجد میں تو آتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، مگر ان کی زندگی میں جھانک کے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ کسی نے بھائی کا حق مار رکھا ہے،
کسی نے بہنوں کا حق دبا رکھا ہے، کسی نے پڑوسی کی زمین مار رکھی ہے۔ میرے دوستو، حق تلفی کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے انسان کی کوئی نیکی قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ اور آج لوگ اس گناہ میں گلے تک مبتلا ہیں، اور حق تلفی کے گناہ کو لوگ اپنا ہنر سمجھنے لگے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میاں میں نے سامنے والے کو اتنی چالاکی سے چونا لگایا ہے کہ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ ارے اس کو اور اس کے فرشتوں کو خبر ہو یا نہ ہو، مگر تیرا رب تو تیرے ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ بتا جب اس کی پکڑ آئے گی تو بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ سے ڈرو اور یہ طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق نکلے گا تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا۔ حق تلفی اور بے ایمانی کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک بھول میں پڑے ہوئے، بھائی کا حق مارا، بہن کا حق مارا، کاروبار میں شریک پارٹنر کا حق مارا، اور پھر کیا سوچتا ہے کہ میاں رمضان آ رہا ہے، عمرے پہ چلا جاؤں گا، سارے گناہ دھل جائے، حج کر لوں گا، بالکل پاک و پوتر ہو جاؤں گا۔ یہ بھول ہے۔ یاد رکھو، حق تلفی کا گناہ ایک ایسا گناہ ہے جو کسی نیکی سے نہیں دھل سکتا، جو کسی نیکی سے صاف نہیں ہو سکتا، بلکہ نیکیاں قبولیت سے دور رہیں گی جب تک کہ انسان دوسرے کے حق کو ادا نہ کرے۔ میں ایک واقعہ تمہیں سناتا ہوں، اور یہ واقعہ ادھر ادھر کا نہیں ہے، حدیث شریف میں موجود ہے کہ دیکھو، انسان کی نیکیاں ایک طرف، لیکن اس نے امانت میں خیانت کی، حق تلفی کا گناہ کیا، تو کوئی نیکی اس کو خدا کی پکڑ سے بچانے میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام بھی تھا، جوان۔ اچانک ایک جگہ قیام کے لیے آپ رکے، آپ کا خیمہ لگا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف فرما تھے۔ میرے دوستو، وہ جو آپ کا خادم تھا، غلام تھا، وہ کسی کام سے خیمے سے باہر نکلا، اچانک دشمن کی طرف سے ایک تیر آیا، اس کی کنپٹی پر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام آپ کے پاس آئے اور آپ کو خوشخبری دی کہ اے آقا، اللہ نے آپ کے خادم کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر کو سن کر خاموش ہو گئے، اور پھر فرمانے لگے کہ تم مجھے اس کی شہادت کی خوشخبری دے رہے ہو، لیکن حقیقت سے تم واقف نہیں ہو، حقیقت کو تو میں جانتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا، حضور حقیقت کیا ہے؟ تو دیکھو، آقا جو بات کہہ رہے ہیں وہ دل تھام کے سننے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس غلام سے، اس خادم سے ایک گناہ ہو گیا، اور وہ یہ کہ ایک جگہ مال غنیمت کو جمع کر کے رکھا گیا تھا۔ مال غنیمت یہ مجاہدین کا حق ہوتا ہے، ایک جگہ جمع کر کے رکھا، اور اس خادم سے کہا گیا تھا اس کی حفاظت کر، یہ مجاہدین کا حق ہے۔ اس میں ایک بہت خوبصورت اور قیمتی چادر تھی، وہ اس کو پسند آ گئی، اس نے چپکے سے وہ چادر اس میں سے نکال لی۔
حق تلفی کا گناہ کیا، امانت میں خیانت کی. آقا فرماتے ہیں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. تم مجھے اس کی شہادت کی خوشخبری دے رہے ہو اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر جس میں اس نے خیانت کی تھی وہ چادر آگ بن کر کے اس کے جسم پر لپٹی ہوئی ہے. ذرا غور کرو یہ ہے کون، اس کی نیکیاں دیکھو. یہ کون ہے؟ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم کا خادم ہے. کون سے سفر پر تھا؟ جہاد کے سفر پر. کون سی موت آئی؟ شہادت کی موت آئی. لیکن ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ گئی. امانت میں خیانت کر کے آیا، حق تلفی کا گناہ کر کے آیا، معافی کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے. اس لیے دوستو یہ طے کرو کہ جس کا جو حق نکلے گا انشاءاللہ ہم پہلی فرصت میں اس کو ادا کریں گے. اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ حق حق ہے، چاہے ہندو کا ہو چاہے مسلمان کا ہو، چاہے سکھ کا ہو چاہے عیسائی کا ہو. کسی کا حق مارنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. اگر کوئی مسلمان کسی ہندو کا حق مارے گا تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جس ہندو کا حق مسلمان مارے گا، بتاؤ وہ ہندو کبھی اسلام کے قریب آئے گا؟ بولو بھائی، وہ تو دور بھاگے گا. ہاں، جب مسلمان اپنوں کا بھی حق ادا کرے گا، غیروں کا حق بھی ادا کرے گا، مسلمانوں کا حق بھی ادا کرے گا، ہندو کا حق بھی ادا کرے گا، تو لوگ اسلام سے جڑیں گے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام جبر و استبداد سے نہیں پھیلا، اسلام زور زبردستی سے نہیں پھیلا. اسلام پھیلا ہے تو بہترین اخلاق اور عمدہ کیریکٹر سے پھیلا ہے. جب سب کا حق ادا کرو گے، ہر ایک کے ساتھ ایمانداری سے پیش آؤ گے، تو اس کی برکت سے دشمن بھی دوست بن جائے گا. آج ملک کی فضا ایسی ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ بہت سے لوگ ہماری دشمنی پر آمادہ ہیں. میں یہ کہتا ہوں کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، ہمارے اپنے برے کرتوت ہمارے دشمن ہیں. چنانچہ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ کہتا ہے جو کچھ مصیبتیں آ رہی ہیں اے لوگوں، یہ تمہارے اپنے برے کرتوت کا نتیجہ ہے. آج طے کرو کہ انشاءاللہ ہندو کا حق ہو کہ مسلمان کا حق ہو، اپنے کا حق ہو کہ پرائے کا حق ہو، دوست کا حق ہو کہ انجانے کا حق ہو، جس کا حق ہماری طرف نکلے گا ہم ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دیں. کیوں بھائی، تیار ہو اس کے لیے؟ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، اگر ان میں سے کسی کی طرف بھائی کا، بہن کا، پڑوسی کا، اپنے کا، پرائے کا حق نکل رہا ہے تو وہ دل میں یہ عہد کریں کہ اے اللہ میں پہلی فرصت میں اس کے حق کو ادا کر دوں گا. تم نے یہاں بیٹھے بیٹھے دل میں یہ عہد کیا کہ میں ادا کر دوں گا، اور پھر تم یہاں سے اٹھے اور گھر کی طرف چلے، ہارٹ فیل ہوا اور انتقال ہو گیا رات میں ہی، صبح نہیں ہو پائی، تو تمہیں گویا وقت ہی نہیں ملا کہ تم اس کے حق کو ادا کر دو، تو ہوگا کیا؟ تم نے یہاں بیٹھ کر کے یہ وعدہ کر لیا تھا، اللہ سے عہد کر لیا تھا کہ اے اللہ میں پہلی فرصت میں ادا کروں گا، مگر صبح ہونے سے پہلے انتقال کر گئے، ہارٹ فیل ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، تو مجھے یقین ہے کہ میرا رب حق ادا کرنے والوں کی فہرست میں تمہارے ناموں کو شامل کر دے گا. تم ارادہ تو کرو، وہ قبول کرنے والا ہے، عزم کرو، وہ مدد کرنے والا ہے. لیکن کسی کے دل میں ارادہ ہی نہ ہو، اس کا عزم ہی نہ ہو ادا کرنے کا، تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اس نے جہنم کے دروازے ایسے ہی لوگوں کے لیے کھول رکھے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج گاؤں اور دیہاتوں میں ایک ایک بالشت زمین پر جھگڑا ہوتا ہے. کیوں بھائی، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور میں کہتا ہوں زمینوں پر جھگڑنا چھوڑ دو،
جس کی زمین ہے دے دو، جو ملے وہ لے لو، جھگڑا چھوڑ دو، کیونکہ تمہیں تو صرف اتنی ہی زمین چاہیے جتنی زمین میں تمہاری لاش کو دفن کیا جا سکے، بقیہ سب چھوڑ کے آدمی چلا جائے۔ آج بے ایمانی کرتا ہے آدمی، دھوکہ دیتا ہے، زمین کو دباتا ہے، بے ایمانی سے دوسرے کا حق مارتا ہے۔ ایسے لوگوں کا جنازہ اٹھے گا تو کوئی ان کی تعریف نہیں کرے گا، ہر ایک کہے گا یہ انسان اس زمین پر بوجھ تھا، خدا نے اس کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کر دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے اس دن لوگ تمہارا ذکر خیر کریں تو اپنے اندر 5 خوبیاں پیدا کرو۔ سب سے پہلی خوبی یہ کہ روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھو۔ دوسری خوبی یہ کہ جب کسی کا کوئی حق تمہاری طرف نکلے تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دو، تو بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ اور نمبر 3، تیسری خوبی، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے اس دن لوگ تمہارا اچھائی سے تذکرہ کریں تو اپنے اندر ایک تیسری خوبی بھی پیدا کرو، اور وہ یہ ہے کہ آج سے عہد کر لو کہ انشاءاللہ جب بھی کوئی پریشان حال اور مصیبت زدہ انسان ہمارے سامنے آئے گا، ہم اس کی خدمت کر کے اس کی دعائیں لینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ جو خدمت خلق کرتے کرتے دنیا سے جائے گا، جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا تو جن کی خدمت تو نے کی تھی وہ کہیں گے بڑا بھلا آدمی تھا، میں فلاں وقت پریشانی میں مبتلا ہوا اس نے میری مدد کی لی، میں فلاں وقت مصیبت نے مجھے گھیرا یہ میرے کام آیا تھا، میں فلاں پریشانی لے کے اس کے پاس گیا یہ میری مدد کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ آج اللہ کے بندے تیری تعریف کریں گے تو اللہ ان کی برکت سے تیرے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دے گا۔ میرے دوستو، جمعیت کا بھی یہی پیغام ہے کہ خدمت خلق کرو۔ یہ مت دیکھو مذہب سے اوپر اٹھ کر محض انسانیت کی بنیاد پر پریشان حال لوگوں کے کام آؤ، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی انسان ہو، محض انسانیت اور مانوتا کی بنیاد پر اس کی خدمت کرو، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی کی خدمت کر، کیوں؟ تجھے کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں تو دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کسی مومن کے کام آئے گا، پریشان حال انسان کے کام آئے گا اور دنیا کی پریشانیوں میں سے اس کی کوئی پریشانی دور کرے گا تو سن کان کھول کے کہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت قیامت کے دن میدان محشر کی پریشانیوں سے تجھ کو محفوظ کر دے گا۔ میرے دوستو، یہ خدمت خلق ہے جس کی تعلیم اسلام نے سب سے زیادہ دی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی طرف اپنے بندوں کو راغب اور متوجہ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے اس کو واضح کیا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے تو ہم اس کو دیکھ کر کے اپنا رخ بدل لیتے ہیں، ہم ادھر جا رہے ہیں تو دائیں طرف مڑ جاتے ہیں یا بائیں طرف مڑ جاتے ہیں۔ ڈرو اس رب سے جس نے تجھے پیسے والا بنایا ہے، سامنے والے کو ضرورت مند بنا دیا، ڈر اس سے، خدا تجھ کو اس کی جگہ کھڑا کر سکتا ہے اور اسے تیری جگہ لا کے بٹھا سکتا ہے۔ تیری جو بس میں ہو، جو تیری ہمت ہو، جو تو اس کی مدد کر سکتا ہو وہ کر، اور اللہ سے ڈر۔ وہ بندہ تو خدا ہی کا ہے، اسی خدا کا بندہ ہے جس نے تجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، اسی خدا کا بندہ ہے جس نے تجھے اچھے کپڑے پہننے کو دیے ہیں، اچھا گھر رہنے کو دیا ہے۔ تو بھی اپنی ماں کے پیٹ سے کچھ نہیں لے کے آیا تھا اور وہ بھی خالی ہاتھ آیا تھا۔ آج تیرے ہاتھ میں دولت ہے،
تیرے اوپر لازم ہے کہ ضرورت مند کی مدد کر، ورنہ یاد رکھ جس خدا نے تجھے دیا ہے وہ خدا اپنی نعمت سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ ہم اپنے محلے اور اپنے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کی خدمت کریں گے۔ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے کام آئیں گے، جو بیوائیں ہیں ان کا تعاون کریں گے، جو غریب اور مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کے کام آئیں گے، اور ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے، کون اپنا ہے کون پرایا ہے، محض انسانیت کی بنیاد پر خدمت کریں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اسلام کی یہی تعلیمات ہیں جن کی وجہ سے غیروں نے اسلام کو قبول کیا، اور وہ دین و دھرم جو مکے کی گھاٹی سے نکلا تھا وہ مکے سے نکل کے مدینے میں آیا، مدینے سے نکل کر کے عرب کے قبیلوں میں پہنچا، عرب سے نکل کر کے عجم میں آیا، اور پھر مشرق و مغرب اور شمال و جنوب دنیا کے ہر گوشے میں اسلام کا جھنڈا بلند ہوا۔ کیوں؟ خدمت خلق کی وہ عظیم شان تعلیمات ہیں جس نے غیروں کے دلوں میں محبت کے سوتے پھوڑ دیے، اور دوسروں کو اپنانے میں ہمیں بھرپور کامیابی حاصل ہوئی۔ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا۔ کیوں بھائی نام سنا ہے ان کا؟ جمعیت کا ہی پیغام دے رہا ہوں میں، اور میں نے کہا جمعیت سیاسی پارٹی نہیں ہے، مذہب کی بنیاد پر کام کرتی ہے۔ جمعیت جو کہتی ہے وہ اللہ کے نبی کے فرمان کے عین مطابق ہوتا ہے۔ آپ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا یہ قصہ سنیں۔ حضرت ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف سینہ سپر تھے، اور آزادی کی جنگ میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر برطانوی حکومت کو للکار رہے تھے۔ انگریز نے حضرت کو گرفتار کیا، اور حضرت کے ساتھ کچھ غیر مسلم اور لیڈر تھے انہیں بھی گرفتار کیا، اور سب کو سہارنپور جیل میں ایک ہی بیرک میں بند کر دیا۔ تو حضرت کے ساتھ ہندو لیڈر بھی تھے، اور اسی بیرک میں تھے جس میں حضرت بند تھے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4-5 دن کے بعد جو ہندو لیڈر تھے انہوں نے جیلر کو ایک درخواست دی، اور درخواست یہ دی کہ ہم ہندو ہیں اس لیے ہماری بیرک بدل دی جائے، ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیں۔ جیلر کو یہ درخواست دی۔ اس کی خبر حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو پہنچ گئی۔ حضرت بہت پریشان ہوئے کہ ہمارے ہندو لیڈر ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اور انہوں نے درخواست دے دی کہ ہماری بیرک بدل دی جائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے ان تمام غیر مسلم لیڈروں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ بھائی ہم سے کیا گستاخی ہو گئی، کون سی کوتاہی ہو گئی، کیا آپ نے جیلر صاحب کو یہ درخواست دی ہے کہ آپ کی بیرک بدل دی جائے، کیوں آپ نے یہ درخواست دی؟ تو میرے دوستوں ان ہندو لیڈروں نے جو جواب دیا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ وہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہم 3-4 دن سے آپ کے ساتھ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہم سے پہلے ہمارا بستر بچھا دیتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ خود بعد میں کھاتے ہیں ہمیں پہلے کھلا دیتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کپڑے دھو دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اخلاق اور کردار کتنے اعلیٰ ہیں۔ مولانا ہم نے جیلر کو درخواست صرف اس لیے دی ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں کچھ دن اور آپ کے ساتھ رہیں تو کہیں ہم بھی مسلمان نہ ہو جائیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ اسلام کا اخلاق اور کردار ہے جو ہمیں پیش کرنا چاہیے، اور ہم اس سے بہت دور پہنچ گئے۔ تو میرے دوستوں آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم خدمت خلق کے فریضے کو بھی انجام دیں گے اور ہر ایک کے کام آنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ تم
اپنے محلے میں رہنے والے غیروں کی بھی مدد کرو، اپنوں کی بھی مدد کرو. جو بھی ضرورت مند سامنے آ جائے مذہب سے اوپر اٹھ کے اس کے کام آؤ. تو جس دن تمہارا جنازہ اٹھے گا اس دن مسلمان ہی نہیں ہندو بھی تمہاری تعریف کریں گے، اور ہر ایک کی زبان پر ہوگا بڑا بھلا آدمی تھا، دنیا سے چلا گیا. اللہ ان تعریفات کو سن کر کے تیرے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دیا. کیوں بھائی عمل کرو گے اس پر؟ کتنی باتیں آ گئیں. تیسری بات کیا تھی؟ تیسری بات کیا تھی؟ خدمت خلق، کہ ہر انسان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو، خدمت کرو. اس میں ایک بات رہ گئی ہے. بسا اوقات آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ غریب آدمی آ گیا میرے پاس، ضرورت مند آ گیا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آپریشن کرانا ہے اور اس میں 10,000 روپے کا خرچہ ہے. مولانا صاحب میں تو خود غریب آدمی ہوں، میں اس کی کیا مدد کروں؟ دیکھو اس مسئلے کو بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حل فرماتے ہیں. کہتے ہیں ضرورت مند تیرے سامنے کھڑا ہے اور وہ تجھ سے مثال کے طور پر 10,000 روپے مانگ رہا ہے اور تیرے پاس نہیں ہے کہ تو اسے دے سکے، تو تجھے کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں تو اس کو لے کر اس آدمی تک پہنچ جو اس کی مدد کر سکے، اور جس آدمی کے پاس تو لے کے جائے گا اگر اس نے اس کی مدد کر دی تو جو اجر خدا اسے دے گا وہی اجر تجھے بھی عطا کرے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، من دل علی خیر فلہ اجر فاعلہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے. نمبر 4، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے اس دن خلق خدا کی زبانوں پر تمہارا ذکر خیر ہو، لوگ بھلائی سے اور اچھائی سے تمہارا تذکرہ کریں، تو ایک چوتھی خوبی اپنے اندر پیدا کرو. اور وہ چوتھی خوبی یہ ہے کہ آج سے عہد کر لو اس بات کا کہ زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا ہوگا. تیرا کھانا حلال ہو، تیرا پینا حلال ہو، تیرا کاروبار حلال ہو، تیری آمدنی حلال ہو. تو جس دن تیرا جنازہ اٹھے گا اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر تیرا ذکر خیر جاری کرے گا. لوگ کہیں گے بڑا بھلا آدمی تھا، حرام کا ایک پیسہ نہیں لیتا تھا اور زندگی بھر اپنے دامن کو حرام سے بچاتے بچاتے دنیا سے چلا گیا. اس سے بڑی تعریف اور کیا ہو سکتی؟ مسلمانوں، آج رزق حلال کمانے کا تصور بھی ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے. ہم غیروں کو دیکھ کر کے ان کے راستے پر چلتے ہیں اور دولت کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں اور اتنے زیادہ دولت کی طرف بھاگتے ہیں کہ حرام و حلال کا فرق مٹ جاتا ہے، جائز و ناجائز کا تصور ذہن سے نکل جاتا ہے. حالانکہ میری بات سمجھو، حالانکہ جو ہمیں ملے گا خدا نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا، اور جتنا تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، چاہے حلال طریقے سے لے چاہے حرام طریقے سے لے، پر ملے گا اتنا ہی جتنا تیرے خدا نے تیری تقدیر میں لکھ دیا. جب تقدیر میں لکھا ہوا ہی ملنا ہے تو پھر حرام کی طرف کیوں جاتا ہے؟ آدمی حلال طریقے سے روزی کمائے، حلال طریقے سے تجارت کرے، حلال طریقے سے بزنس کرے، حلال طریقے سے دنیا کمائے. اللہ نے حلال میں خیر و برکت رکھی ہے اور حرام کو خیر و برکت سے محروم کر رکھا ہے. آؤ ہم طے کریں کہ ہم چاہے تھوڑا کمائیں یا زیادہ کمائیں، انشاءاللہ حلال کا کمائیں گے اور حرام سے اپنے دامن کو بچائیں گے. اور میری یہ بات یاد رکھنا کہ جیسا اپنی اولاد کو کھلاؤ گے ویسے ہی کرم اولاد کرے گی. اگر حلال کھلاؤ گے تو اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوگی، نیک ہوگی، صالح ہوگی، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. اور اگر اولاد کو حرام کھلاؤ گے تو یہی اولاد ماں باپ کے لیے ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنے گی، نافرمان بنے گی، ان کی عزت اور ان کی پگڑی کو اچھالے گی اپنے پہلوں تلے
روندے گی۔ آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ رزق حلال کمائیں گے، حرام سے ہر قیمت پر اپنے دامن کو بچائیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں جو حرام سے بچتے ہیں، لیکن کب؟ جب دو چار آدمی ساتھ ہوں گے تو بڑے ایماندار بنیں گے اور حرام سے اپنے دامن کو بچائیں گے، اور جب اکیلے ہوں گے تو ان سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! اللہ تو تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو لوگوں کے درمیان ہے تب بھی تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اور تو تنہا ہے تب بھی تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم چپکے چپکے باتیں کرتے ہو اور یہ سوچتے ہو ہم دو تین ہیں، یہ تمہاری بھول ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے اے لوگوں یاد رکھو کہ اللہ رب العزت زمین و آسمان کی ہر چیز سے واقف ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جہاں تم تین بیٹھ کر چپکے چپکے خسر پسر کرتے ہو، سرگوشی کرتے ہو، سنو وہاں تم نہیں ہوتے، چوتھا خدا ہوتا ہے۔ وہاں صرف تم تین ہی نہیں ہوتے، چوتھا تمہارا خدا ہوتا ہے۔ اور جہاں تم چار بیٹھ کر چپکے چپکے باتیں کرتے ہو، وہاں تم چار ہی نہیں ہوتے، پانچواں تمہارا خدا بھی ہوتا ہے۔ تمہاری تعداد زیادہ ہو یا کم، تم جہاں پر بھی ہوتے ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تو بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ آج حال یہ ہے کہ ہم اپنے جیسے انسانوں سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب سے نہیں ڈرتے۔ تنہائی میں وہ تمام گناہ کرتے ہیں جو ہم پبلک کے سامنے کرنے سے بھاگتے ہیں۔ آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہر حرام سے بچیں گے اور حلال طریقے سے اپنی دنیا کو کمائیں گے۔ تھوڑا ملے میں اللہ کا شکر ادا کر کے اس پر راضی ہوں گا۔ اگر یہ تھوڑا حلال کا ہے تو خدا اسی میں برکت عطا فرمائے گا۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ مولانا صاحب آپ یہ کہتے ہیں حلال کا ہے تو برکت ہوگی، تو اس کا کیا مطلب؟ اگر میں 1500 روپے حلال کے کما کے لایا اور میں نے رات کو وہ تکیے کے نیچے رکھ دیے تو کیا صبح کو وہ 2000 ہو جائیں گے؟ برکت کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ 1500 جو ہیں وہ صبح کو 2000 ہو جائیں ایسا نہیں، 1500 رہیں گے، لیکن برکت کا مطلب یہ ہے کہ ان تھوڑے سے پیسوں میں اللہ غیب سے تیری تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ اللہ تجھے چوروں اچکوں سے بچائے گا، اللہ تجھے بیماریوں سے بچائے گا، اللہ تجھے کچہری کے چکروں سے بچائے گا، اللہ تجھے دشمنوں سے اور حاسدین سے بچائے گا، اور اللہ تھوڑے سے پیسوں میں غیب سے تیری تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ یہ رزق حلال کا اثر ہے۔ اور اگر حرام ہوگا تو ادھر پیسے آئیں گے، وہ اپنے ساتھ بیماریاں لے کے آئیں گے، پریشانیاں لے کے آئیں گے، مصیبتیں لے کے آئیں گے، چین و سکون گھر سے باہر ہو جائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہر قیمت پر حرام کھانے اور کمانے سے اپنے دامن کو بچائیں گے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، تم سے بھی کہتا ہوں، میرے سوال کا جواب دو، بتاؤ کیا آج مسلمان سودی لین دین میں مبتلا ہے کہ نہیں ہے؟ اور بینکوں نے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں، اور سودی قرض لینے والوں میں مسلمان بھی کسی سے کم نہیں ہے، بلکہ آگے دکھائی دے گا۔ اللہ اکبر! اور اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے سود مت لو، حرام ہے، مت کھاؤ، حرام ہے، اپنی اولاد کو مت کھلاؤ، حرام ہے۔ کیوں؟ اگر دنیا میں سود کھاؤ گے تو قیامت کے دن اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اے اللہ کیا بھگتنا پڑے گا؟ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا
لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو سود کھاتے ہیں، جنہوں نے دنیا میں سود کھایا، سودی کاروبار کیا، سود کے لین دین میں مصروف رہے. یہ لوگ جب میدان محشر میں قیامت کے دن پہنچیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ان کا حال ایسا ہوگا کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ اس کے اوپر جن سوار ہو گیا ہے. کبھی چیخے گا، کبھی چلائے گا، کبھی دوڑے گا، کبھی گرے گا، کبھی اٹھے گا، کبھی بیٹھے گا، ایسا لگے گا اس کے اوپر جن سوار ہے. فرمایا ساری دنیا کے لوگ اس کو اس حال میں میدان محشر میں دیکھیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا، آج اس کا خدا نے یہ حشر کیا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ رزق حلال کمائیں گے، رزق حلال کھائیں گے اور ہر قیمت پر حرام کمانے اور حرام کھانے سے اپنے دامن کو بچائیں گے. کیوں بھائی عمل کرو گے اس پر؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں نے کہا تھا کہ اگر 5 کام کر لو تو جس دن تمہارا جنازہ اٹھے گا اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر تمہارے ذکر خیر کو جاری فرمائے گا. 5 کاموں میں سے کتنے کام آئے؟ آخری کام، اور یہ بھی بڑا اہم ہے. اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے اس دن لوگوں کی زبانوں پر تمہارا ذکر خیر جاری ہو تو ایک 5واں کام بھی کرو. وہ یہ ہے کہ آج سے عہد کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کروں گا. جو آقا کی سنتوں پر عمل کرتے 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 دنیا سے جائے گا، جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر اس کے ذکر خیر کو جاری فرمائے گا. لوگ کہیں گے بڑا بھلا آدمی تھا، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی نہیں چھوڑتا تھا اور اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے کی بھرپور کوشش کرتا تھا. اس سے بڑی تعریف اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نوجوانوں، مجھے افسوس ہے، مجھے دکھ ہے، میرے دل کے اندر زخم ہے کہ یہی جوان ہے جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، سنت کا اس کو کچھ شعور نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے نبی کی سنتوں کو پیروں تلے روندتا ہے. اور یہی مسلمان نوجوان آئی لو محمد کی تختی لے کر روڈ پر نکل آیا. اللہ اکبر! ان تختیوں سے محبت کا ثبوت ہوگا. ارے تیرا کردار نبی کی سنت سے خالی، تیرے اعمال نبی کی سنت سے خالی، تو صبح و شام نبی کی سنتوں کو پیروں تلے رونتا ہے اور آئی لو محمد کی تختی لے کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے میرے دل میں آقا کی محبت ہے. یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے. خدا کے ہاں ایسی محبت کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہ بندے ہیں، ان سے پوچھئے، میں ان کو کھانے کو دیتا ہوں، میں ان کو پینے کو دیتا ہوں، میں نے ان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے. ان گنت نعمتیں صبح و شام بارش کی طرح سے میں اپنے بندوں پر نچھاور کرتا ہوں. ان بندوں سے پوچھئے کہ یہ اپنے خدا سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں. ابھی بولو، خدا سے محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ کرتے ہو تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ خدا سے محبت کرتے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو ان کو ایک کسوٹی پر پرکھیے. اگر اس کسوٹی پر یہ پورے اتریں
تو ان کا دعویٰ سچا ہے، اور اس کسوٹی پر یہ پورے نہ اتر سکے تو ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اے اللہ، وہ کسوٹی کیا ہے؟ فرماتا ہے جو یہ کہے مجھے اپنے خدا سے محبت ہے، آپ یہ دیکھیے کہ وہ میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اگر وہ نبی کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے تو خدا سے محبت کا دعویٰ کرنے میں وہ سچا ہے، اور اگر وہ خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ہے۔ اور آگے کیا کہتا ہے خدا؟ آگے کہتا ہے کہ جو میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرے اس کو پھر مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود اس سے محبت کرنے لگوں گا۔ یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور سنتوں کی برکت سے تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں، آج سے طے کرو کہ ہم اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے سجائیں گے۔ بولو تیار ہو کہ نہیں؟ تم سے کہا جائے ابھی آئی لو محمد کا جلوس لے کے نکلو، فوراً روڈ پر دکھائی دو گے، اور تم سے کہا جائے کہ داڑھی رکھو سنت کے مطابق تو دائیں اور بائیں دیکھو گے۔ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے سجائیں گے۔ تیار ہو اس کے لیے؟ میرے دوستو، شادی بیاہ کا موقع ہو تو اپنی منمانی مت کرو، سنت کے مطابق سادگی سے شادی کرو۔ جس کے پاس زمین ہے، جس کے جیب میں پیسہ ہے، جس کے ہاتھ میں دولت ہے، وہ سادگی کو جانتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے تو کمایا ہی اپنی اولاد کے لیے ہے، شادی میں نہیں خرچ کروں گا تو کس میں کروں گا؟ اللہ اکبر! تو بھول گیا تو نے نہیں کمایا، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہی مالک ہے جو تیرے پاس ہے، وہ تو اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے آیا، اللہ نے دیا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ کل حساب لے گا کہ کہاں سے کمایا یہ بھی بتا، اور کہاں کہاں خرچ کیا یہ بھی بتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرو۔ میں داڑھی کے سلسلے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتے تھے ایسے شخص سے جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو۔ اگر کوئی مسافہ کرنے والا درمنڈا آ جاتا تو آپ اس سے مسافہ نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے تمہیں آقا کے چہرے سے نفرت ہے، تم مجھ سے مسافہ کرنا کیسے آ گئے، چلو یہاں سے، میں تم سے مسافہ نہیں کرتا۔ ایک واقعہ سن لو، میں بات ختم کرتا ہوں۔ اور میں نے کہا تھا میں جمعیت کا ایک پیغام لے کے آیا ہوں، میں جمعیت کا یہ پیغام تمہیں دے رہا ہوں کہ دنیا کی زندگی میں کوئی ایسے کام کر جاؤ کہ جس دن جنازہ اٹھے اس دن لوگ تمہارا ذکر خیر کریں۔ یہ 5 کام ہیں۔ آخری جو 5واں کام چل رہا تھا، نبی کی سنتوں پر عمل کرو، اس کا ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا مولانا محمد علی جوہر کا، کیوں بھائی نام سنا ہے؟ وہ بھی مجاہد آزادی تھے، لیکن وہ علیگ تھے، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے اور کلین شیو تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انگریزوں نے انہیں بھی گرفتار کیا اور حضرت شیخ الاسلام کو بھی گرفتار کیا، اور بھی بہت سے لیڈر تھے انہوں نے گرفتار کیا۔ ایک کمرے میں حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ تھے، اور ان کے ساتھ ہی اسی کمرے میں محمد علی جوہر بھی بند تھے، اور دوسرے کمروں میں غیر مسلم لیڈر تھے۔ صبح کو سب کو کھول دیا جاتا تھا، سب جیل کے صحن میں آپس میں مل جل کے رہتے تھے، اور شام کو ہر ایک کو اس کے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ اپنے کمرے میں آ گئے، لیکن محمد علی جوہر صاحب جو اس وقت کلین شیو تھے وہ نہیں آئے۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے، کافی دیر کے بعد وہ آئے تو حضرت نے پوچھا جوہر صاحب کہاں رہ گئے تھے، کیوں اتنی دیر ہوئی آنے میں؟ تو جوہر صاحب کہنے لگے حضور، حضرت انگریز فوجیوں نے مجھے ہندو سمجھ کے ہندوؤں کے ساتھ بند کر دیا تھا۔ میں نے کہا میں تو مسلمان ہوں، مجھے وہاں لے جاؤ جہاں حضرت ہیں۔
تو وہ کہتے تھے مجھ سے کہ اپنے مسلمان ہونے کی کوئی شناخت تو دکھاؤ، تمہارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، جو انداز غیر مسلموں کا ہے وہی تمہارا۔ میں نے کہا نہیں میں مسلمان ہوں، اور اس کو ثابت کرنے میں بہت وقت لگا، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ حضرت نے ان کی یہ بات سن کر ایک جملہ فرمایا جس نے ان کی زندگی کا کایا پلٹ کر دیا۔ حضرت نے ان سے فرمایا کہ جوہر صاحب، اگر کل قیامت کے دن فرشتوں نے بھی کافر سمجھ کے جہنم میں ڈال دیا تو کیا ہوگا؟ فوراً وہ حضرت کے قدموں میں گرے اور توبہ کی، اور حضرت سے کہا آج سے میں کبھی داڑھی نہیں منواؤں گا۔ وہ انہوں نے پھر جیل میں رہتے ہوئے حضرت سے ترجمہ قرآن کریم پڑھا، دینی کتابیں پڑھی، اور جب وہ نکلے تو داڑھی اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ امت نے انہیں مولانا محمد علی جوہر کا لقب دیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ کا یہ جلسہ بھی آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے اپنی زندگی کو سدھارنے کا ذریعہ بنے، یہی جمعیت کا پیغام ہے، اور یہی پیغام دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ میں اس مجمع کو دیکھ کے ضروری سمجھتا ہوں کہ مبارکباد دوں ضلع لکھیم پور کی جمعیت کے ذمہ داروں کو، اور اس علاقے کی جمعیت کے ذمہ داروں کو، کہ ان کی محنت سے اتنا کامیاب، عظیم الشان اور بھرپور جلسہ ہوا۔ اللہ ان سب کو اور ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور جمعیت کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کی بھرپور توفیق سے نوازے، اور ہمارے اس جلسے کو شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔